اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے آیت نمبر 57 سے 96 تک، اور آج انشاءاللہ ہماری سورہ واقعہ اس کی تشریح بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کی ریویژن بھی مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کل سے ہم سورہ حدید جو ہے وہ شروع کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ پیدا تم نے کس نے کیا؟ کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کیا؟ کبھی تم دیکھا کہ تم کچھ نہیں تھے اور تم وجود میں آ گئے؟ تم عدم تھے، وجود میں جو ہے وہ آنے کا سفر ہے۔ کیا یہ تم نے سفر جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ طے کیا ہے؟ کیا تم اپنی پیدائش پہ قادر تھے؟ کیا تم قادر تھے اس بات پہ کہ اس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتے؟ کیا تم اس بات پہ قادر تھے کہ اس اراء میں، اس دور میں تم پیدا ہو جاتے؟ کون پیدا کرنے والا ہے تم کو؟ کبھی سوچا تم نے؟ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو، ہم نے پیدا کیا تم کو۔ فلولا تصدقون، پھر تم کیوں نہیں اس بات کو مانتے؟ اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے تو پھر تم اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اوروں کو جو ہے وہ اپنا الہ کیوں مانتے ہو؟ اوروں کی چوکھٹ کے اوپر اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ اب اس پیدائش میں تمہارا کریکٹر کتنا تھا، کردار کتنا تھا؟ افرأیتم ما تمنون، صرف اتنا کردار تھا تمہارا کہ تمہارا باپ تمہاری ماں میں ایک نطفہ ڈال کے جو ہے وہ فارغ ہو گیا، بس۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی کردار نہیں رہا۔ جو ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ تخلیقی مراحل ہیں، ان مراحل میں تمہارا کوئی رول ہے؟ وہ ایک نطفے سے جو ہے وہ علاقہ سے مضغہ سے پھر وہ گوشت کا لوتھڑا، اس میں ہڈیاں، اس کے اوپر گوشت، اس کے اندر یہ ساری مشینری میں کبھی کوئی تمہارا کوئی رول رہا اس میں؟ جب نہیں تھا تمہارا کوئی رول، انتم تخلقونہ، تو بلا تم جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہو اس کو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں اس کو؟ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ آیتیں پڑھی جائیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بل انت یا ربی، بلکہ رب میرا تو ہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا، ہم نہیں کرنے والے اس کو۔ اللہ تو ہی جو ہے وہ اس پیدائش کے اوپر بھی جو ہے وہ قادر ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہ پیدائش کے اوپر کون قادر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس طرح تم اپنی پیدائش پہ قادر نہیں ہو، اسی طرح تم اپنی موت پہ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تمہارے ہاتھ میں موت بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں موت کو مقرر کر دیا ہے۔ اب وہ مقرر کرنا یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ کون سا بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا، وہیں پہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کون سا جو ہے وہ بچہ بننے کی اس میں روح ہی نہیں آئے گی۔ کون سا پیدا ہونے کے بعد شیر خواری کی حالت میں چلا جائے گا؟ کون سا بچہ جو ہے وہ لڑکپن میں چلا جائے گا، نوعمری میں چلا جائے گا، جوانی میں چلا جائے گا، بڑھاپے میں چلا جائے گا، دھیڑ عمری میں چلا جائے گا، اور کون سا ارذل عمر تک، وہ رذیل عمر جس میں جو ہے وہ انسان کسی قابل نہیں رہتا، اس تک پہنچے گا؟ یہ ہم نے تقسیم کر دی تمہارے درمیان میں۔ یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے۔ نہ تم اپنے آنے پہ قادر ہو، نہ تم اپنے جانے پہ قادر ہو، لیکن دعوے تمہارے جو ہیں وہ اللہ کی برابری کی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے مقرر کر دی درمیان تمہارے موت۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اسے پیچھے رہنے والے جو نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں۔ اللہ کس بات سے؟ اللہ ان نبدل امثالکم، یہ کہ ہم بدل دیں تمہیں تمہاری مانند اور۔ آج تم ہو، اگر ہم سوچیں تو پہلے یہاں پہ ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا، کل کو ہماری جگہ پہ یہاں پہ کوئی اور ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں۔ بے مسبوقین کو جو ہے وہ ہم بے قادرین پڑھ سکتے ہیں۔ بے قادرین اس کا جو ہے وہ اصل ہے کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس کے اوپر۔ بے مسبوقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہارنے والے نہیں ہیں، عاجز نہیں ہیں اس بات سے، بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ کس بات کے؟ الا ان نبدل امثالکم، یہ کہ ہم بدل دیں مانت تمہاری، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں پیدا کر دیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے، جانور ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ ہمارا کوئی اختیار تھا؟ اگر اللہ نے ہمیں کچھ اور بنایا ہوتا تو اللہ ہمیں بدل دے اور اللہ کہتا کہ تمہیں کسی ایسی جگہ پہ اٹھا دیں جہاں پہ جو ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ، بلا شبہ علم رکھا، جان لیا تم نے اپنی پہلی پیدائش کو. یہ تو مان لیا نا کہ ہم ہیں اس وقت، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ اپنی پہلی پیدائش کو تو ہم جانتے ہیں. فلاں کے گھر میں پیدا ہوئے، فلاں وہاں سے پھر وہ پلے بڑے بڑے ہوئے. فلولا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، اس حقیقت کو تو مان لیتے ہو. فلولا تذکرون، بس تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے اور تمہیں مارنے والا کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے. اور پھر وہ اللہ جو تمہیں پیدا کرنے کے بعد بھول نہیں گیا، اس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری پرورش کا ذمہ بھی لیا. اسی لیے وہی اللہ ہے، وہی الہ ہے جو رب کہلایا. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، پروردگار کو. تو اس نے کائنات کی جو چیز بنائی، اس نے بنا کے جو ہے وہ چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس کی لائف تک، اس کی رہنے کی زندگی تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چلانے کی ذمہ داری بھی لی. ہمیں جب اس نے پیدا کر دیا تو پھر ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری خوراک کا بندوبست بھی کیا. اس نے اس زمین کو، زمین کی ایک چھوٹی سی لیر کو اس قابل بنا دیا کہ اس میں سے جو تم بیج بوگے اسی میں سے جو وہ تمہارے لیے خوراک جو ہے وہ نکل آئے گی. افرائیتم ما تحرثون، بلا دیکھا تم نے کبھی اس بات کو؟ تحرثون لفظ کس سے؟ ہرسا. ہرسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بونا. بلا دیکھو تم بوتے ہو. انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں. دیکھیں یہ 2 جمع 2 4 کی سامنے سیدھی سیدھی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس طرح تم وہاں پہ جو ہے وہ ایک قطرہ ڈال کے فارغ ہو گئے تھے، یہاں پہ تم ایک بیج زمین میں بو کے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد زمین میں اس کا کیا پروسیس چل رہا ہے؟ جس طرح وہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں جو ہے وہ پرورش پا رہا تھا، اسی طرح زمین کی اندھیریوں میں نیچے تم نے جو ہے وہ اس کو ایک بیج کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیا. نیچے اس کو کون سے فیکٹرز چاہیے، کس طرح کی اس کو گروتھ چاہیے، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ ایک بیج کو، ایک گٹھلی کو اس طرح پھاڑ کر اس میں سے ایک کومپل نکال سکو. اس کو پھاڑنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہو. تو یہ بتاؤ کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس کو اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ میں نے اگایا، ہمیشہ یہ کہا کرو کہ میں نے بویا. بونے کی حد تک ہم بوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اگانے کی حد تک ہم قادر نہیں ہیں. اب اس میں جو ہے وہ اس کی ایک تو مثال تو یہ توحید کی ہے، باتیں توحید کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے ایک آخرت کا پہلو بھی نظر آتا ہے ہمیں کہ ہم تو ایک بیج کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اس دفن کرنے کے بعد اس کو اٹھاتا کون ہے اس میں سے؟ اللہ. تو جب ہمارا تخم، ہمارا بیج زمین میں دفن کر دیا جائے گا تو کیا اللہ اس کو اٹھانے پہ قادر نہیں ہوگا؟ جس طرح ایک بیج بویا جا رہا ہے، وہ بیج بوتے ہیں اور بونے کے بعد وہ روز ہم مردے زمین سے اٹھتے دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم نہیں اٹھیں گے؟ جس طرح وہ بیج بویا اور بیج زمین سے جو وہ نکلا اور اس نے جو پورا تناور درخت بن گیا، اسی طرح ہمارا بھی بیج، ہمارا بھی تخم جو ہے وہ زمین میں بو دیا، دفن کر دیا جائے گا. تو اسی طرح جس طرح اس کو جو ہے وہ اللہ فرٹائل کرتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جس بھی جسم میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اسی حالت میں یا جس میں بھی چاہے وہ اللہ کے حکم کے اوپر جس دن ہمیں فرٹائل کر کے اٹھا دے گا تو ہم بھی اٹھ جائیں گے. ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے گی جس دن. لو نشاء لجعلناہ، اب تم نے بیج بو دیا، سوال پوچھا گیا کہ ہم اگانے والے ہیں یا تم؟ بل انت یا ربی، کہ بلکہ رب میرا تو ہی جو ہے وہ اگانے والا ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے اس کو تو زمین میں مٹی کر دیتے، اس کو چورا چورا کر دیتے، ختم کر دیتے اس کو. فظلتم تفکہون، بس پھر تم جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے رہ جاتے، پھر تم دیکھتے ہی رہتے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. انا لمغرمون، بلکہ بے شک ہم تو جو ہے وہ تاوان میں پھنس گئے. ہم نے پیسے بھی لگائے، ہم نے ہل بھی چلایا، ہم نے محنت بھی کی، ہم نے پانی بھی دیا، اس میں سے کچھ نکلا ہی نہیں. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو اپنے اصل زر سے بھی گئے، ہمیں تو سب کچھ جو ہے وہ گھاٹے کا گھاٹا پڑ گیا. یہ تو کس نے بویا تھا؟ اللہ نے اس کو جو ہے وہ اگایا. اگر اللہ چاہتا اس زمین کو جو ہے وہ شور کر دیتا، کیا کر لیتے تم؟ یا اگر وہ اس میں سے پیداوار ہوتی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کورا پڑ جاتا، کوئی کیر پڑ جاتی، کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آندھی تیز چل جاتی، کوئی ٹڈی دل آتا وہ کھا جاتا، تم کیا کر لیتے؟ تمہارے بس میں ہے کچھ؟
جب कुछ भी बस में नहीं है तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? चलो ये तो बात होगी तुम्हारी खुराक की। कभी तुमने गौर किया कि वो पानी जिसके ऊपर जिंदगी है, अफराइतमुल माअ लज़ी तशरबून, भला तुमने देखा कि वो पानी जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतमूहु मिनल मुज़्न, क्या उसको बादलों में से तुम उतारते हो, अम नहनुल मुंज़िलून, या हम उतारते हैं? ये तो बड़ा पक्का साइंस, बचपन से हमें फार्मूला पढ़ा दिया गया कि समुद्रों के ऊपर जब धूप लगती है वहां से बुखारात उठते हैं, वो बादल खड़े होते हैं, फिर बादलों में से पानी बरसता है। कभी हमने गौर किया कि जब जमीन वहां से बुखारात उठती हैं, उस बुखारात का अमल किसने जो है वो जनरेट किया? समुंदर, आफताब जो है, सूरज जो है वो किसके हुक्म से जो है वो निकलता है? किसने जो है वो सूरज को जो है वो पैदा किया? किसने उसके जुम्मे ये काम लगाया? अब जब बुखारात बनते हैं तो बुखारात उठ के सीधे ऊपर चले जाएं, उसके बाद हवाओं को कौन हुक्म देता है कि लाखों करोड़ों टन पानी जो है वो लेके फलां जगह पे पहुंचो? किस जगह पे पहुंचो जहां पे उसकी जरूरत है, और कितना बरसाना है ये भी अल्लाह को पता है। हम तो कादर नहीं है उसके ऊपर, अगर ज्यादा बरस जाए तो वो दलदल हो जाए, ना बरसे तो खुशहाली हो जाए। और फिर एक और बात, जो जमीन से समुंदर का पानी होता है वो तो होता है खारा कड़वा। कौन सी ताकत ऐसी है जो उसको जो है वो रिफाइन कर देती है आसमान से उतरते हुए कि वो कड़वा पानी जो है वो मीठा होकर तुम्हारे लिए वो जमीन पे उतर आता है? समुंदर का पानी डायरेक्ट इस्तेमाल करें, वो तो जो है वो जिस्म पे इस्तेमाल करें, जिस्म के ऊपर जो है बीमारियां जो है वो आ जाएंगी, कुजा के उसको पीना है। और वही पानी बाद में तुम खुद भी पीते हो, तुम अपनी फसलों को भी पिलाते हो, अपने मवेशियों को भी पिलाते हो, सबको। कौन सी ताकत है जिसने इसको रिफाइन करके तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया? और जब नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही पानी जो है स्टोरेज की शक्ल में जो है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में इकट्ठा करके रख दिया। उसी ने फिर उसमें से दरिया बनाए, और वो दरिया बना के तुम्हारे घरों तक पानी जो है पहुंचा दिया तुम्हारे लिए। अंतुम अंज़लतमूहा, क्या उसको तुम उतारते हो, मिनल मुज़्न, बादल से, अम नहनुल मुंज़िलून, या हम उसको उतारने वाले हैं? लौ नशा जअलनाहु, अगर हम इसको कर देते उजाजन, खारी कड़वा, क्या कर लेते तुम? जब तुम कुछ कर नहीं सकते, फलौला तशकुरून, फिर शुक्र क्यों नहीं करते? शुक्र तो कर दो फिर, जिसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए मुहैया किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसके ऊपर तुम कुदरत नहीं रखते थे, जिसने तुम्हारे लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया जिसकी तुम कुदरत नहीं रखते थे, तुम्हारे लिए पीने का बंदोबस्त किया जिसकी तुम कुदरत नहीं रखते थे, फलौला तशकुरून, फिर शुक्र क्यों नहीं अदा करते तुम? अफराइतुमुन नार अल्लती तूरून, भला देखो तो वो जो आग जो तुम सुलगाते हो, जो तुम जलाते हो। देखिए, इंसान एक वाहिद मखलूक है जो आग का इस्तेमाल करती है और चीजें पका के खाती। क्या बाकी जानवर जो है वो पका के खाते हैं? बाकी तमाम मखलूकात जिस तरह नेचर उनको प्रोवाइड करती है उसी की तरह जो उसको इस्तेमाल करते हैं। भैंस है, घोड़ा है, फलां है, वो क्या खाते हैं? वो चारा खाते हैं। चारा इसी हालत में जिस हालत में जमीन से निकलता है। जितने दरिंदे हैं जो शिकार खाते हैं, वो शिकार कच्चा ही खाते हैं, उसको पका के तो नहीं खाते। अगर हम जो है वो इन चीजों को ना पकाएं, हम भी वैसे ही खाएं, तो क्या फर्क रह गया हम में और उनमें, हैवान में? तो सिर्फ इंसान है जो उसको पका के खाता है, और फिर उसी इंसान जो है वो इसी से ही जो है वो जिससे पकाता है। ये दरख्त है, इस दरख्त में किसने कैपेसिटी रखी कि इसमें से पानी निकल जाएगा और इसके बाद ये लकड़ी बन जाएगी? और बाद दरख्त तो ऐसे हैं जिनको आपस में जो है मिलाओ तो फिर उनमें से जो है वो आग निकलती है, घास फूस में से भी जो है वो आग लग जाती है। तो वो जो नार, आग जो है जो तुम जलाते हो, अंतुम अंशातुम शजरतहा, क्या उसके दरख्त को तुमने पैदा किया है? अम नहनुल मुनशिऊन, या हम उसको पैदा करने वाले हैं? बल अंता या रब्बी, मेरा रब तू ही ये सब कुछ करने वाला है। अगर ये आग ना होती तो फिर हम में और हैवान में फर्क क्या रह जाता? वो भी कच्चा खा रहे होते, हम भी कच्चे खा रहे होते। वो भी वैसे जो है वो सब्जियां जो है वो चर रहे होते, हम भी चर रहे होते। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि हम चीज जो है वो पका के खाते हैं, और फिर इससे ना सिर्फ पका के खाते हैं बल्कि इसी लकड़ी से जो है वो हम घर भी बनाते हैं, हम इससे रोशनी भी करते हैं, सब कुछ जो है इसी लकड़ी से जो है वो मदद लेते हैं। आज गैस तेल आ गया, लेकिन वो भी अल्लाह की जमीन से ही निकल रहा है। तो बाकी जितना कुछ है उसकी मिसाल दी गई कि किसने उस दरख्त को पैदा किया, तुम हो या हम हैं? नहनु जअलनाहा तज़किरा, और हमने बना दिया इसको जो है तुम्हारे लिए नसीहत, मतान लिल मुक़वीन, और बना दिया इसको जो है वो हाजतमंदों के लिए, मुसाफिरों के लिए फायदे वाली चीज। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम।
اتنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے رب کی تسبیح جو ہے وہ تم بیان کرو۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نماز میں جو دی گئی ہیں چیزیں پڑھنے کے لیے، ہمیں اس کے اشارے قرآن سے ملتے ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو۔ ہم جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ یہی ہے۔ جب اتاری آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور پھر وہ فرمایا گیا وہ 7 مثانی، وہ جو 7 دفعہ جو ہے وہ بار بار پڑھی جانے والی، وہ کون سی صورت؟ وہ صورت اگر اکیلی اترتی تو وہی ہدایت کے لیے بہت ہی سورۃ فاتحہ، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ تو باقی قرآن ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی ادھر سے ہی پڑھتے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد پھر یہ سارے دلائل دیے جانے کے بعد اب اس قرآن میں جو ہے اس قرآن کی عظمت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ فلا اقسم، اب یہاں پہ فلا جو ہے وہ الگ ہے، اقسم الگ لفظ ہے، اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے کہا جاتا ہے قسم کھانے سے پہلے کہتے ہیں نہیں میں یہ قسم کھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو پہلی بات کہی گئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کرتا ہوں، بلکہ اس کی تاکید کے لیے میں قسم جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں کسی بات کی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی عام استعمال ہوتا ہے، نہیں میں قسم کھا لیتا ہوں، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بے مواقع النجوم، ستاروں کے وقوع پذیر ہونے کی، ستاروں کے غروب ہونے کی، ستاروں کے گرنے کی۔ کبھی ہم نے غور کیا ان گلیکسیز کے اوپر، اس آربٹ میں جو ہے وہ کون کون سے ستارے کس کس طرح چل رہے ہیں، کتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ چاند اور سورج، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ سارے یہ ستارے جتنے ہیں، یہ ستارے ایک سپیڈ کے ساتھ چلی جا رہے ہیں، اور ایک نہیں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ ان کی سپیڈ کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن وہ بھی تو غروب ہوتے ہیں، وہ بھی تو ٹوٹتے ہیں، وہ بھی تو ختم ہوتے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اس کی اگر قدرت کو جاننا ہو تو کبھی کسی وقت اس آربٹس میں اس گلیکسیز کو پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے اچھا ان کے پیچھے، اب یہ مارس، ہم کہتے ہیں مارس بہت بڑی ہے، پہنچنے میں 9 مہینے لگتے ہیں وہاں تک، لیکن ہم نے مارس دیکھ لی، مارس کے کریٹر کو نہیں جانا ہم نے ابھی تک، اس کا خالق کون ہے اس کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جس دن ہوگا کیا، جس دن جو ہے وہ قیامت آئے گی، یہ سب کچھ فلیٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی بھی جو ستارے گرتے ہیں، گرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن ٹوٹ کے زمین سے آنے سے پہلے کون اس کو روک لیتا ہے تاکہ میری مخلوق کو نقصان نہ پہنچے؟ قسم کھائی گئی ان ستاروں کی، گرنے والے ستاروں کی، کیا قسم کھائی گئی ہے؟ اور یہ کہا گیا انہو لقسم، بے شک یقیناً یہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے، عظیم، بڑی عظیم قسم ہے۔ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا لیں تو اس کے بعد کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہوتی، دوسری آرا نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ جو قسم ہے نا، اگر تمہیں پتا ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، کہ اس گلیکسیز کی، اس ستاروں کی قسم مقسم علیہ کون ہے؟ کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے انہ لقرآن کریم، اے قرآن بڑی عظمت والا ہے، بڑے اکرام والا ہے۔ انہ لقرآن کریم، بہت ہی عزتوں والا قرآن ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو مقام کیا دے رکھا ہے یہ ہم خود جانتے ہیں۔ اب اس قرآن کو دیکھ کے یہ سوال جو آگے آ رہے ہیں، یہ سوال ہر اس شخص سے ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اتنی بڑی قسم کھائی گئی کہ کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ قرآن بڑا ہی اکرام والا ہے، بڑا ہی عزتوں والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے موتی کی طرح، وہاں سے جو ہے وہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اس کو کوئی چھو سکتے مگر پاک فرشتے۔ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد نے گھڑ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خود لکھ لیا، یہ کسی جادوگر کا جو ہے وہ جادو ہے، کسی کہانت ہے کسی کی، اس کو تو چھو ہی کوئی نہیں سکتا سوائے پاک روحوں کے۔ پہلا موقف اس میں وہی میں لے رہا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہ یہ مطہرون سے مراد جو ہے وہ پاک کون؟ وہ فرشتے، وہ جبرائیل علیہ السلام، کہ وہی جو ہے وہ اس پیغام کو لے کے جو ہے وہ آگے رسول اللہ نبی تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو وہاں پہ تو کسی کا عمل دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا، یہ اکرام والی، عزتوں والی کتاب ہے، جو ایک کتاب مکنون جو چھپی ہوئی ہے، جب چھپی ہوئی ہے کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس،
الکتاب لوح محفوظ میں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر کسی اور کا جو یہ تو مطلب یہی ہے کہ یہ فرشتے ہی ہیں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے کے اپنے رسولوں تک، نبیوں تک جو ہے پہنچاتے ہیں۔ تنزیل، اور اسی سے مراد جو ہے وہ بعض جو ہے وہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی، اچھا اس سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اس کا فہم، اس کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب یہ دل، جب انسان کا نفس شرک سے، بغض سے، حسد سے، باطل خیالات سے پاک نہ ہو، اس وقت تک یہ اثر نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا ادراک کرنے کے لیے، اس کو اپنے اندر بٹھانے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو ان علائشوں سے پاک کرنا ہوگا۔ علائشوں سے پاک کریں گے تو پھر یہ ہمارے اندر جو ہے وہ گھسے گا، پھر ہمیں بتائے گا کہ قرآن، ہاں یہ قرآن کیا چیز ہے۔ ہم نے تو اس کو کتنا، جہاں پہ آگے لفظ آ رہا ہے مدینین، ہم نے تو اس کو جو ہے وہ بڑا مدہنون، ہم نے اس کو بڑا لائٹلی لے کے رکھا ہوا ہے۔ ایک پڑھنے والی کتاب کے علاوہ ہم اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اسی دل میں اترے گا جو جس کا دل ان علائشوں سے، اس بغض سے، حسد سے، شک سے، ان چیزوں سے پاک ہوگا۔ تو جس نے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو پہلے جو ہے وہ، اسی لیے تمام انبیاء کرام سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں جو ہے وہ اسی تطہیر، اسی اللہ کی ٹریننگ کا جو ہے وہ ایک حصہ بنے تھے، کہ جہاں پہ جو ہے وہ ان علائشوں سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک کیا جاتا، اس کے بعد یہ علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا جان نہیں چھو سکتی، اس کو نہیں اپنے اندر جو ہے بٹھا سکتی جس کے اندر کوئی علائش ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی سے مراد جو ہے وہ مفسرین کرام نے لیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ نہیں چھو سکتا جو ناپاک حالت ہے۔ لیکن وہاں پہ بات پھر ایک ہے، راجح بات زیادہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح بین کر دیں تو اگر ایک نان مسلم کو میں یہ پڑھنے کے لیے دینا چاہتا ہوں تو what should I do؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جنبی حالت میں اور حیض والی عورتیں جو ہے وہ اس کو نہیں چھو سکتی، اس کے علاوہ ایک موقف ہے کہ چھوا جا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اترا ہوا ہے کہاں، کس کی طرف سے؟ تمام جہانوں کی طرف سے، جہانوں کے مالک کی طرف سے۔ رب العالمین، رب ہے جو تمام جہانوں کا، اس نے اتارا ہے اس کو۔ افبہذا الحدیث، کیا پس پھر اس کلام سے، اس بات سے، انتم مدہنون، مدہنون دہانت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے لائٹ لینا، کسی چیز کو سیریس نہ لینا، اس سے اعراض کرنا، تو کیا تم اس سے جو ہے وہ لاپرواہی برت رہے ہو، سستی کر رہے ہو اس کے اوپر، کاہلی کر رہے ہو اس کے اوپر، انکار کر رہے ہو اس کا؟ ایک ہوتا ہے قولی انکار۔ قولی انکار کون کرتا ہے؟ قولی انکار کرتا ہے جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ آج کے دن میں بھی کر رہے ہیں۔ عملی انکار کون ہوتا ہے؟ جو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، ایمان رکھتا ہے، پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ عملاً جو ہے وہ اس کا انکاری ہے۔ اور ایک اور حالی انکار بھی ہوتا ہے۔ حالی انکار کیا ہوتا ہے کہ بندے کا حال گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے قرآن کو امپورٹنس کتنی دی ہے۔ جیسے میں نے اس دن وہ ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جس نے 25 سال ڈاکٹر بننے کے لیے لگا دیے، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی کوئی ایم ایس سی، کوئی پی ایچ ڈی کو کیا کرتا ہے، تمام علوم و فنون میں ہم جو ہے وہ پوری طرح مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ 25 سال لگا دیے، اس کے بعد ایف آر سی ایس کیا، 2-4 سال اور لگ گئے، باہر چلا گیا، یہ ڈپلوما وہ ڈپلوما کر کے جناب 38-40 سال کی عمر ہو گئی، یا تو وہیں پہ پیسے کمانے کی مشین بن گیا یا پاکستان آ کے بن گیا۔ اب آدھی سے زندگی گزر گئی، اس زندگی میں قرآن کہاں پہ رہا ہمارے پاس؟ ہم بھی اگر سوچیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی، ہم نے ماسٹرز کر لیا، ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، کمپیوٹر سائنسز، فزکس، میتھ، فلاں 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 فلاں، اس کے لیے تو ہم نے زندگیاں لگا دیں۔ کیا ہمارا حال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اوپر بھی ٹائم نکالا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اس کے اوپر کہ ہم انگریزی اتنی پڑھتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس قرآن کی زبان کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ دن میں 10 منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہے اس سے لاپرواہی، یہ ہے اس سے تساہل مندی، سستی اور کاہلی، اور تم اس سے جو ہے وہ سستی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اس کو رزق اپنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تم لوگوں نے جو ہے وہ یہ بنا لیا کہ اگر ہم نے قرآن مان لیا تو ہماری تو معیشت، ہمارا معاش ختم ہو جائے گا،
آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن کی باتیں مان لی تو پھر دکان چلائیں گے کیسے؟ قرآن تو کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ بولنے کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے بے ایمانی نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، میں اس کے بغیر کیسے چلوں گا؟ ملاوٹ نہیں کرنی، ملاوٹ کے بعد کیسے ہوگا؟ تو اسی وجہ سے تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ اب تمہیں کب ہوش آئے گی؟ زندگی میں تو ہمیں ہوش آنے سے رہی، ہوش تب آئے گی جس وقت یہ روح یہاں سے نکل کے یہاں پھنس آ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہم کہیں گے، جب پردے اٹھ جائیں گے ہمارے سامنے سے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے، اور پھر ہم کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا؟ اب ساری عمر اگر ہم یہ کرتے رہے ہیں، ساری عمر اس سے اعراض برتے رہے ہیں، ساری عمر اللہ کی جو ہے وہ نفی کرتے رہے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ ساتھ لوگوں کو ملاتے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک چیلنج دے رہے ہیں۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ فلولا، بس کیوں نہیں؟ رک جائیں یہاں پہ، اگلا فقرہ پڑھیں۔ اذا بلغت الحلقوم، جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، کون سی؟ یہ روح جب نکلتی ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور اس کو تم کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا بادشاہ، تمہارا بڑا، تمہارا چھوٹا، تمہاری آنکھوں کے سامنے، پورے وسائل تمہارے پاس، ڈاکٹروں کا بورڈ سامنے بیٹھا ہوا ہے، شاہی طبیب سامنے ہیں، روک نہیں سکتے اس کو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس وقت اس کے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا۔ پھر کیوں نہیں تم اس کو جو ہے وہ روک لیتے؟ ان کنتم غیر مدینین، مدینین لفظ دین سے ہے، دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، مدین جو ہے وہ مفعول کے وزن کے اوپر ہے۔ پھر تم کیوں، اگر تم بدلہ تمہیں پتا کہ نہیں ملنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مجبور نہیں ہو، محکوم نہیں ہو، پھر اس کو روک کیوں نہیں لیتے؟ دنیا میں تو بڑے دعوے ہیں تمہارے، تم تو اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے ہو، یہ کام نہیں تم کر سکتے کہ جب تمہارے سامنے تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، بہن کی جو ہے وہ جب روح نکل رہی ہے، اس کو روک کیوں نہیں لیتے پھر تم لوگ، جب تمہارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے؟ فلولا ترجعونہا، بس تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ تو ہمارا جھوٹا ہونا تو یہیں پہ ثابت ہو گیا نا۔ اگر روک سکتے ہوتے، کوئی اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو جانے دیتا؟ مجبور ہے نا، مجبور ہیں تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہم سچے بھی نہیں ہیں، ہم جھوٹے بھی ہیں۔ اب چلے گی جب روح، اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اکنتم ازواجا ثلاثا، کہ تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ اصل میں تو 2 ہی گروہ ہیں، ایک دائیں والا، ایک بائیں والا۔ دائیں والے میں آگے 2 کیٹیگرائزیشن ہیں، 2 درجات ہیں، تو اگر تو اس میں سے ہوگی، وہ مقربین میں سے ہوگا، اگر تو وہ اللہ کے نزدیکی بندوں میں سے سابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سبقت لے جانے والے، ہر کام میں، ہر نیکی میں آگے بڑھ جانے والے، اگر تو وہ ان میں سے ہوگا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ ہوگا پھر مقربین میں سے، نزدیکیوں میں سے، فَرَوْحٌ، تو راحت میں ہوگا، احرام میں ہوگا، وَرِحَانٌ، اور خوشبوؤں میں ہوگا، اور رزق میں ہوگا، وَجَنَّاتِ نَعِيمٍ، اور نعمتوں والے باغات میں ہوگا۔ اب اگر تو وہ ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑا تھا، اور اس نے جس وقت حق کو دیکھا، حق کو پا لیا، حق پہ چل پڑا، پھر اگر تو وہ ہوگا تو اس کا تو پھر تو اس کے لیے آرام ہے، پھر تو راحتیں ہیں، سکون ہے اس کے لیے۔ وَمَا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ والے کی دوسری کیٹیگری ہے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو سلامتی ہے تیرے لیے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہے دائیں ہاتھ والوں اس میں سے، کہ جو دائیں ہاتھ ہیں اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بلائیاں رکھی ہوئی ہیں آگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس وقت پتہ چل جائے نا جس وقت انہوں نے لینے آنا ہے، جب یہاں پھنسنی ہے، پتہ چل جائے گا کہ اچھا لینے والے کس طرح آئے ہیں، اچھے کپڑے لے کے آئے ہیں، خوشبوئیں لے کے آئے ہیں، یا مارتے دھکیلتے جو ہے وہ، جو تو ہوگی نیک روح، اس کو تو آ کے سلام کہیں گے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ کلمات ہوں گے پھر یہ کہتے ہوئے۔ اور اگر روح نیک نہیں ہوگی، اس کو خود پتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے، تو پھر وہ مارتے گھسیٹتے اس کی کمر پہ، اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ہتھوڑوں کے گرز پڑیں گے، ہتھوڑے پڑیں گے، روح نکالی جائے گی کھینچ کے اس کے اندر سے، وہ چھپتی پھرے گی اندر، وہ کہے گی کس طرح میں بچ جاؤں آج، اب نہیں پھر۔
اما ان کان من المکذبین الضالین، اگر وہ ہوگی جھوٹی، اگر وہ ہوگی روح، اگر وہ ہوگا جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے. یہی الضالون المکذبون استعمال ہوا ہے پہلے لفظ. الضالون کا معنی ہوتا ہے بیرا، گمراہ. اس گمراہ کے لیے پھر ایک پرٹیکولر چانس ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے ہدایت کا راستہ بتا دیا تو یہ اس راستے پر چل پڑے گا. یہ الفاظ وہی ہیں، اس وقت ایک مارجن تھا. الضالون المکذبون، اے گمراہو، اے بے راہو، اے جھوٹو، جھٹلانے والو. یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھٹلانے والے ہیں اور یہ گمراہ ہیں. اس وقت تک چانس تھا کہ تمہارے ان کو کوئی ہدایت دکھا دیتا، وہ اس قرآن کو پکڑ لیتے، اس اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑتے، تو پھر الضالون کی بجائے جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ آئے ہوئے ہوتے. اب نہیں ہوئے تو پھر یہاں پہ کہا گیا اے جھٹلانے والو، بے گمراہو. اگر ہوگا ان میں سے فنزل من حمیم، تو آتے ہی جو ابتدائی ضیافت ہوگی کھولتے پانی اس کو دیا جائے گا. وہ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ اس وقت پنجابی میں اس کو ہواڑ کہتے ہیں، کہ جس کی تپش سے ہی چہرے کی کھال جو ہے اتر جائے گی، پیٹ میں جائے گا، سب کچھ جو ہے وہ جلا کے کاٹ کے رکھ دے گا وہ. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھینکا جائے گا اس کو آگ میں. یہ ہے اس کی ابتدائی مہمانداری. آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ فیصلہ ابھی بعد میں ہونا ہے. تو جو ابتدائی نزلن کہا گیا ہے فنزل من حمیم، تو ابتدائی میزبانی جو ہے اس کی جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے اور اس کو آگ میں پھینک کے کی جائے گی. انا ھذا، بے شک یہ، لہوا، یقیناً یہ حق الیقین ہے، یہ سچی بات ہے. یقین کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ سچی بات ہے. اب نہیں ماننا کسی نے، نہ مانے. اگر اتنے دلائل سن کے دیکھ کے بھی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں مانتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو بس اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں والا ہے، جو بڑا ہے، اس کی تسبیح کریں. ان کو چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ سورہ واقعہ الحمدللہ آج ہماری مکمل ہوگی، اس کی تشریح، اس کی ریویژن بھی مکمل ہوگی. انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سورہ حدید جو ہے وہ آگے شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے. اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانے، اپنے اندر اتارنے کی جو ہے وہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ میں بتاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا